اللہ کہاں سے آزماتا ہے؟ اللہ کے نبی کو قریش میں بھیجنا تھا تو قریش خاندان کے 3 بڑے لوگوں کو اللہ نے آزمایا، 3 بڑے لوگوں کو اللہ نے آزمایا، وہ سرزمین کے ہر شخص کو اللہ نے آزمایا، پھر آزمائش پر جب کامیاب ہوئے تو پھر اپنے نبی کو قریش میں بھیجا۔ سب سے پہلے دادا عبد المطلب، آگے چل کے انہیں دادا بننا تھا۔ یہ جب پیدا ہوئے تو ان کا نام شیبہ تھا، شیبہ کہتے ہیں سفید بال والا۔ جب پیدا ہوئے تو یہ بچے کے کچھ بال سفید تھے اور بڑے خوبصورت تھے، شیبہ نام تھا، خوبصورت تھے اور بہت زیادہ مسکراتے تھے، تو ان کے رشتہ داروں نے ان کا نام شیبہ ہی رکھ دیا، سفید بالوں والا، اور سفید رنگ روپ والے بھی تھے۔ تو کچھ دن کے بعد والد کا انتقال ہو گیا، حضرت شیبہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی والدہ کا نام سلمہ تھا۔ اب یہ حضرت سلمہ مکہ سے مدینہ المنورہ آ گئی، مکہ ان کا سسرال تھا، مدینہ ان کا مائکہ تھا۔ تو اب یہ سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب میں مکہ میں رہ کر کیا کروں؟ تو اپنے سسرال والوں کی اجازت سے اب مدینہ المنورہ آ گئی اپنے بیٹے شیبہ کو لے کر۔ اب یہ یہیں پر پلتے رہے، بڑھتے رہے۔ جب لڑکپن کی عمر کو پہنچے، 10-11 سال کی عمر ہوئی، تو ایک قافلہ مکہ سے مدینہ آیا، حارث قبیلے کا ایک شخص تھا، حارثی، وہ تاجر تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ بچے تیر اندازی کر رہے ہیں، تو ایک بچہ بڑا خوبصورت ہے اور تیر اندازی بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے، یعنی ہر تیر اس کا نشانے پر لگتا ہے۔ تو اور وہ زور زور سے یہ شعر پڑھ رہا ہے کہ میں مکہ کے قریش کا بیٹا، دیکھو کہ میرا نشانہ کیسے لگتا ہے، میں مکہ کے قریش کا بیٹا، مکہ کے قریش کا بیٹا۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ ہے تو مدینہ میں لیکن مکہ کے قریش کا بیٹا کہہ رہا ہے، یہ ہو نہ ہو مکہ میں جو قریش ہے، قریش سے اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ تو پھر وہ حارثی شخص نے تحقیق کی اور پوچھا کہ یہ بچہ ہے کون؟ بتایا گیا کہ یہ مکہ میں رہا کرتے تھے، اس کے والد کا انتقال ہوا تو اس کی والدہ نے اسے مدینہ اپنے مائکے میں لے کر آ گئی، جب سے یہ بچہ یہیں پر پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ مکہ میں کس کے خاندان سے اس کا تعلق ہے؟ تو پھر بتایا کہ وہ جو قریش ہے، قریش میں اس کی اچھی جان پہچان تھی حارثی شخص کی، کیونکہ تجارت کا مال وہ قریش سے لیا کرتا تھا اس زمانے میں۔ جب یہ مدینہ سے مکہ واپس گیا تو یہ قریش سے ملنے گیا، وہاں پر مطلب سے ملاقات ہوئی، جو حضرت شیبہ جو تھے ان کے چچا تھے، یعنی ان کے جو والد محترم تھے ان کے سگے چھوٹے بھائی تھے حضرت مطلب۔ تو یہ وہاں پر گئے اور کہنے لگے کہ تم تو بڑے مہمان نواز ہو، تم تو بڑے دل والے ہو اور تمہاری اتنی عزت ہے، اور تمہارا بھتیجا بے یار و مددگار پریشان مدینہ المنورہ میں تمہارا نام لے رہا ہے، مگر تمہیں اس پر رحم نہیں آتا، تم اسے لے کر کیوں نہیں آتے؟ کتنا خوبصورت بچہ ہے، کتنی اچھی تیر اندازی کرتا ہے۔ تو یہ مطلب جو تھے، اب پہلے تو وہ شفٹ ہو گئے تھے، شفٹ ہو کر 8 سال 9 سال کا عرصہ گزرا، پھر انہیں یاد آ گئی کہ ہاں وہ جو ہماری بھابھی تھی تو ان کا بھی ایک بچہ تھا شیبہ، یہ اسی کی بات کر رہے ہیں، وہ بڑا ہو گیا ہوگا، اور ان کا بھی پھر من چاہا کہ میں میرے بھتیجے کو دیکھوں۔ اب یہ بڑے بے چین، اس نے بڑی غیرت دلائی وہ حارثی شخص نے، اور یہ اسی دن سفر پر نکل گئے، مکہ سے مدینہ المنورہ پہنچے تو گئے اور ڈائریکٹ اپنے لہذا بھاوج کے پاس یعنی حضرت سلمہ کے پاس حاضر ہوئے، پھر ان کے والدین سے بات چیت کی، ان کے رشتہ داروں سے بات چیت کی، اور کہنے لگے میں میرے بھتیجے کو لے جانا چاہتا ہوں، میرا بھتیجا یہاں پر کسی قیمت پر نہیں رہے گا، یہ قریشی ہے، اس کے رگوں میں قریشی خون ہے، یہ ہمارے نسب کو آگے لے کر چلے گا۔ تو اب یہ والدہ تھی حضرت سلمہ، یہ بڑی پریشان ہوئی، یہ کہنے لگی مجھے اور سہارا نہیں ہے، یہ میرا ایک لوتا ایک بیٹا ہے۔ تو یہ تیار نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی دل پر پتھر رکھ کر
لوگوں نے سمجھایا کہ ان کا نسب بڑا ہے، خاندان بڑا ہے، اور مکہ کے لوگوں کی بڑی تعریف اس زمانے میں تھی کہ یہ بڑے اچھے خاندان والے سمجھے جاتے ہیں، وی آئی پی لوگ سمجھے جاتے تھے. کہا بھیج دو تمہارا فائدہ ہوگا. تو والدہ نے بھیج دیا. حضرت سلمہ نے رخصت کیا اپنے بچے کو، تو دعائیں دی ہے کہ میرے بیٹے اللہ تجھے کامیاب کرے. جب گئے تو معمولی حضرت شیبہ تھے. جب واپس لوٹے اپنے والدہ کے پاس کچھ سالوں کے بعد تو والی بیت اللہ بن کر لوٹے ہیں، یعنی بیت اللہ شریف کے متولی بن چکے تھے. اتنی ترقی اللہ نے دی ہے. تو جب یہ وہاں پر گئے ہیں تب اونٹ پر بٹھایا حضرت مطلب نے، پیچھے یہ بیٹھے ہوئے یعنی ان کے بھتیجے حضرت شیبہ، اور مطلب آگے بیٹھے ہوئے چچا. اب یہ چچا بھتیجے دونوں سفر پر مدینہ سے مکہ المکرمہ گئے. تو مکہ کی سرحد پر جب داخل ہوئے تو کچھ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا. اس زمانے میں انداز یہ تھا کہ جب کوئی شخص سفر پر جاتا اور کوئی بچہ اس کے ساتھ ہوتا تو لوگ اندازہ لگا لیتے کہ اس نے غلام خرید کر لایا ہے، اس نے نوکر خرید کر لایا ہے، گھوڑوں کی خدمت کے لیے، اونٹوں کی خدمت کے لیے، گھر کی خدمت کے لیے. آج ہم جیسے نوکر اور نوکرانیاں رکھتے ہیں تو لوگ یہ سمجھے کہ مطلب نے غلام نوکر خرید کر لایا ہے مدینہ المنورہ سے، کیونکہ لوگوں کو تو نہیں پتا تھا یہ بھتیجے لانے کے لیے لے کر گئے ہیں. تو لہٰذا لوگوں نے زور سے وہ بچے کو کہنے لگے عبد المطلب عبد المطلب. جب سے وہ نام مشہور ہو گیا، کیونکہ جس کا نوکر ہوتا، عبد کے معنی عربی میں نوکر کو کہتے ہیں، غلام کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر کہ عبد الرحمن ہے تو عبد کے معنی عربی میں دو آتے ہیں، ایک تو اللہ کا غلام اور ایک تو بندوں کا غلام. تو عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ بندوں کا غلام کے طور پر عبد کا یوز کرتے تھے. تو عبد المطلب کا مطلب ہے مطلب کا غلام. انہیں کیا پتا تھا کہ مطلب اس کے چچا ہے اور یہ جو پیچھے بیٹھا ہوا بچہ ہے یہ غلام نہیں ہے بلکہ یہ بھتیجا ہے اور شیبہ نام ہے. لیکن سارے مکہ میں عبد المطلب نام مشہور ہو گیا. اس زمانے میں نک نیم مشہور ہو جاتا تھا، اوریجنل نام کھپ جاتا تھا، چھپ جاتا تھا، اور جو پیٹ نیم نک نیم ہوتا تھا وہ اس سے آدمی مشہور ہو جاتا تھا. تو عبد المطلب کی کنیت عبد المطلب تھی، نام شیبہ تھا، وہ اس نام سے بڑے مشہور ہوئے. اور پھر مدینہ میں بھی آپ کو عبد المطلب ہی کہنے لگا، شیبہ نام آپ کا چھپ گیا اور ختم ہو گیا. تو لہذا اب یہ جو حضرت عبد المطلب تھے مشہور ہو گئے. اب مکہ میں کچھ دنوں کے بعد قحط بڑا بھاری بھرکم گزرا کہ آسمانی بارش روک دی گئی، زمین کی پیداوار روک دی گئی، نہ پینے کے لیے پانی، نہ جینے کے لیے پانی، نہ استعمال کے لیے پانی. ہر طرح سے پانی کے لیے لوگ محتاج، اور بھوک کا اور پیاس کا ایک عالم، اور ہر جگہ لوگ کھود رہے ہیں لیکن پانی نہیں نکل رہا زمین سے، لوگ بڑے پریشان. تو اس زمانے میں حضرت شیبہ نے خواب دیکھا، یعنی حضرت عبد المطلب نے، جو دادا تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ان کی عمر اب یہ غالباً 15 سال کی عمر ہوگی اس وقت. انہوں نے خواب دیکھا تو خواب میں انہیں پتا چلا کہ ایک جگہ کھودو، وہاں پر زمزم کا چشمہ نکلے گا. اب یہ صبح جب اٹھے انہوں نے لوگوں کو بتایا، لوگوں نے ان کی بات کو نظر انداز کیا کہ یہ بچہ ہے، بچے بولتے رہتے کیا کھودے گے. اب انہوں نے دیکھا کہ لوگ نظر انداز کر رہے تو یہ خود کام کرنے لگا، یہ خود زمین کھودنے لگ گئے. اتنی دنوں تک زمین کھودی. ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں سے پانی کا چشمہ نکلنے لگا، کیونکہ پہاڑ کے دامن میں کھودنا کوئی آسان نہیں ہوتا. وہ پہاڑ کے بالکل سامنے زمزم کا چشمہ ہے. آج اس پہاڑ کو تراش تراش کر جگہ وہاں پر بنا دی گئی. جو حجاج وہاں پر جاتے ہیں وہ یہ باتوں کو آسانی سے سمجھے گے کہ جہاں پر زمزم کا اوریجنل چشمہ ہے وہ جگہ کو ختم کیا گیا اور اس کی پائپ لائن دوسری طرف بچھائی گئی ہے. اس کی پائپ لائن وہ جو ٹوٹی سے پانی آتا ہے زمزم کا، اس کو بھر کر دیتے ہیں، وہاں پر سیکورٹی سسٹم ہے. تو زمزم کا جو اوریجنل چشمہ ہے وہ پہاڑ کے دامن میں ہے. تو وہ اوریجنل چشمہ حضرت عبد المطلب نے کھود کر جب نکالا تو لوگ بڑے خوش ہو گئے، اور لوگوں نے خوش ہو کر حضرت عبد المطلب کو بیت اللہ شریف کا متولی بنا دیا، یعنی پوری بیت اللہ شریف کی ذمہ داری حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دی. کتنی بڑی بات ہے کہ ایک یتیم بچہ
جو مکہ سے پریشان ہو کر گیا تھا، مدینہ میں کچھ دن وہ رہا، پھر مدینہ سے اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنے چچا کے کہنے پر یہاں پر بسا اور پھر والی بیت اللہ بن گیا. تو حضرت عبد المطلب کی یہ آزمائش تھی، لیکن اس آزمائش میں آپ کامیاب ضرور ہوئے.